ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. اب دیکھیں میری لائف کو جو تھریٹس ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں تو میری آزادی تو ختم ہو چکی ہے. میں تو وہ بندہ ہوں جو میں عصر سے مغرب جو ہے وہ کسی ریڈی پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھانے والا, ہاں جی, چاٹ کھانے والا بندہ, ٹھیک ہے جی, پیدل واک کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا, وہ سب کچھ ہی ختم ہو گیا. ہاں وہ شوق تو بڑھ گیا. چلے اس لفظ کو اپنا بڑی پذیرائی مل گئی ہے, یہ نیگیٹو معنوں میں نہیں استعمال ہوتا, وہ جب سے ہمارے پٹھان بھائی نے یوز کیا نا, تو یعنی یہ اس معاملے میں ہے کہ یعنی وہ تو اپنی موت اب مر گیا, اب تو میں اس کو کر نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یار کیا آرمی چیف, پرائم منسٹر بھی اس طرح زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں پاکستان میں, ڈی جی آئی ایس آئی نہیں, تو یار وہ لوگ ملازم پیشہ ہو کے اس طرح زیادہ نہ نہیں گھوم سکتے. میں تو پھر بھی ایک اس کاز کے لیے کام کر رہا ہوں جو امت لیول کی ہے, جو 3 سال کے لیے نہیں ہے کہ جب تک میری نوکری ہے, نہیں, یہ نوکری تو پکی ہے, یہ تو اللہ کی نوکری ہے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہے الحمدللہ, اور یہ لیگیسی دن بدن اللہ کے فضل سے پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ. تو پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر لوگ اپنی نوکری کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اس طرح کی قربانیاں کر سکتے ہیں, ہم اللہ کے لیے نہیں کر سکتے, تو ٹھیک ہے. اسی لیے ہم نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ توپ کے منہ کے آگے آئے, نہیں, کسی سے دعوت کا کام کرنا ہے اس کو آپ قرآن کی آیات اور احادیث شیئر کروائیں, یا زیادہ سے زیادہ کوئی نارملائز ہو جائے تو ہماری ویڈیوز شیئر کروائیں. خود کوئی ویڈیو بنا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, سوائے ان لوگوں کو جو اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں. ادروائز کوئی چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے, وزن اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہر بندہ میری طرح کی زندگی نہیں گزار سکتا. یہ نہ ہو کہ آپ دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دیں, پھر تو آپ دعوت کا کام کریں. دعوت میں ٹھیک ہے, کسی کو اگر آپ شیئر کرائیں گے میری ویڈیو, وہ 4 گالیاں مجھے نکالے گا, 2 آپ کو نکالے گا, آپ کو ونریبل نہیں کرے گا. لیکن جب آپ خود ویڈیو میں آ کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے نا, تو پھر آپ ونریبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, جس طرح باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں بے فکری کے ساتھ, انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ان کو آ کے کوئی ایف آئی اے کا نوٹس آ جائے گا یا نیب پکڑ کے لے جائے گی. تو اگر آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کسی کوئی جہادی سو کالڈ تنظیم کا خطرہ نہیں ہے کہ وہ اسلام کے نام کے اوپر آپ کو شہید کرے گی, چندے لے گی, یہود و نصارہ سے شہید مسلمانوں کو کرے گی, تو آپ بھلے پھر کام کریں, اچھی بات ہے. لیکن یہ نہ مولویوں سے پنگا لینے کی ضرورت ہے, محنت عام بندے پہ کرنی ہے, اور وہ بھی کرنی ہے قرآن کی آیات اور احادیث دکھا کے. میری ویڈیو سے نوٹ کریں, ان کو شیئر کروائیں. اس سے بھی چڑ دیں تو آپ سمجھ جائیں کہ انجینئر صاحب کی شکل سے ان کو کوئی چڑ نہیں ہے, اصل میں چڑ قرآن و سنت سے ہے, اور یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے. اور یہ بھی آپ کر کے دیکھ لیں, وہ قرآن و حدیث سے بھی اتنی نفرت کریں گے جتنی ہماری ویڈیو سے کر رہے ہوں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ ڈوز دیں ان کو, اس کے بعد اگر کوئی بندہ قبول کرتا ہے انہیں کہ ہاں یہ دیکھ لیں آپ ویڈیو, اس میں آپ کو تفصیلی پتہ چل جائے گا. تو یہ سارے کا سارا مقدمہ میں نے یوٹیوب کے حوالے سے اور اپنی پالیسیز اس حوالے سے جو نئی ابھی مارکیٹ میں آ گئی ہے, تو وہ ایک مجبوراً مجھے ویڈیو ریکارڈ کروانی تھی, وہ میں نے کروا دی ہے. باقی میری لائف سٹوری بھی الگ سے اپلوڈ ہے, وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں. 3 گھنٹے سے زیادہ اپنے حوالے سے ہر چیز میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں. میں نے کوئی چیز اپنی چھپا کے نہیں رکھی. ایک ٹاپک تھا میری زندگی کا جو میں نے اپنی جاب کی ریٹائرمنٹ کیوں لی اور اسٹیبلشمنٹ کا اور میرا کیا اختلاف چل رہا تھا, جو میں نے کبھی کیمرے میں بیان نہیں کیا تھا, وہ بھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپلوڈ کر دیا, تاکہ یہ نہ ہو کہ میری موت کے بعد اس کو کوئی ایک ویک پوائنٹ کے طور پر پریزنٹ کرے. میں خود ہی بتا دوں کہ مسئلہ کیا ہے. تو ابھی میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو میں نے پبلکلی سامنے نہ رکھا ہو. باقی یہ ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو, آپ ویڈیو میں تلاش کریں, میں نے بیان کر دیا ہوگا. ہر بندے کو تو میں نے نہیں بتانا کہ میری نجی زندگی کیسی ہے یا میرے دعوت کے حوالے سے مصروفیات کیا ہیں, میں اپنی سیکیورٹی کو کیسے مینج کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ سارے معاملات ہر بندے سے میں نے ڈسکس نہیں کرنے. جتنی ضرورت تھی میں نے ویڈیوز میں ریکارڈ کروا دیا تاکہ اس میں کوئی ہینکی پھینکی نہ کر سکے. اور اللہ کے فضل سے ہمارے اسٹوڈنٹس اتنے سمجھدار ہیں کہ کوئی کتنا بھی پروپیگنڈا کرے, کوئی مذہبی جماعت کرے, پولیٹیکل جماعت کرے, انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات اس طرح نہیں کی ہوگی, اس طرح ہوگی,
اور اس کا سب سے آسان ثبوت یہ ہے کہ جو کوئی میرا کٹا ہوا کلپ بھیجے اسے کہو بھائی پورا کلپ بھیج، اور ٹائم قیامت تک کی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی کٹا ہوا آئے گا. وہ پوری ویڈیو اس نے دیکھی ہوتی تو اسے پتا ہوتا کہ یہ بات یہاں سے سٹارٹ ہو کے یہاں پہ ختم ہوئی تھی. تو اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا. باقی مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ شاید اس سے بھی زیادہ اس چیز کے لیے انٹرسٹ رکھتے ہوں کہ میں جو یہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ چلا اس کے اوپر میں بات کروں، لیکن اس کے لیے میں نے آپ سے کم از کم 1 ہفتہ مانگا ہے، اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ مجھے اپنی وہ والی ورکنگ مکمل کر لینے دیں تاکہ ایک ہی دفعہ سارے معاملات آپ کے سامنے رکھوں. مجھے تو سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، پہلے دن سے کلیئر ہے، اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے تھے ان کو بھی کلیئر ہے. میں صرف اشارتاً آپ کو بتا دوں، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جب ان کو میں نے فون کیا تو ہاتھ پاؤں ان کے پھول گئے، علی بھائی حکم کریں ابھی ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں، میں تو نہیں ڈیلیٹ کراؤں گا، تم نے یہ حرکت کیا کی ہے تمہیں نہیں پتا تھا؟ اور وہ جی بس آپ سمجھے نا، بس مجبوری تھی، اور انہیں پتا تھا بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے. اور وہ ان کی آپ ویڈیو سنیں تو آپ کو لگے گا ان سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے اپنی فرقہ وارانہ چیز کو ہوا دینے کے لیے اسے یوز کیا. تو میرے بھائی میں تو اسٹیبلشمنٹ مذہبی جماعتوں ایجنسی سے نہیں دبا اپنی دعوت کے حوالے سے. تو یار یہ بیچارے برگر کھانے والے لوگ، یہ تو شاہی کوئی نہیں یار، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی اللہ کے فضل سے. تو لیکن میں ان پہ بھی ترس کھاؤں گا، یہ بھی بیچارے مس یوز ہوتے ہیں. جس طرح ان کا بڑا 11 سال تک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یوز ہوتا رہا، جب نکلا تو کہنے لگا میں فوج کے خلاف جہاد کروں گا. تو یہ چھوٹے بھی بیچارے یوز ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ٹرینڈ چلایا کس نے ہے اور کس لیے چلایا. تو وہ میں ظاہر یہ حرکت نہیں کروں گا کہ جس طرح یہ چڑھ دوڑے ہیں تو میں بھی اس سیاسی جماعت کے اوپر چڑھ دوڑوں، نہیں، اس طرح نہیں. میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گا. باقی یہ کہ ان کی طرف سے مجھے آفیشیل ای میلز بھی آئیں کہ جی دیکھیں ہم نے آفیشیلی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی ہے، اس لیے کہ میں کوئی ریبٹل نہ کروں. تو میں کوئی بیوقوف تو نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں بڑی ٹھنڈی کر کے، آپ کو پتا ہے، تسلی سے پوری چیزیں آبزرو کر کے اگلی اتوار تک آپ انتظار کریں انشاءاللہ. اس سے پہلے ہی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین.